ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ترجمۃ القرآن 10th کلاس کی کتاب ترجمۃ القرآن کے ترجمے کے بعد اس کی مشقوں کے حل کے بیان کے سلسلے میں ہم حاضر ہیں۔ تو آج کی ہماری یہ ویڈیو جو ہے وہ سورہ یونس کی مشقوں کے حل کے متعلق ہے۔ یہ جو سورہ مبارکہ ہے، سورہ یونس، ترتیب کے اعتبار سے قرآن مجید کی 10ویں صورت ہے، جس کی 109 آیات اور 11 رکوع ہیں۔ یہ صورت 11ویں پارے میں ہے۔ یہ صورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس کا نام حضرت یونس اس لیے رکھا گیا کہ اس کی آیت نمبر 98 ورس نمبر 98 میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام مذکور ہے۔ اس صورت کی ابتدا حروف مقطعات میں سے الف لام را سے ہوتی ہے۔ ایک شخص رسول کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اللہ کے رسول، مجھے قرآن مجید پڑھائیے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان 3 صورتوں کو پڑھو جن کے شروع میں الف لام را ہے۔ اس نے کہا، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میرا دل سخت اور زبان موٹی ہو گئی ہے، اس لیے اتنا نہیں پڑھ سکتا۔ تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر حامیم والی تینوں صورتیں پڑھا کرو۔ اس شخص نے پھر وہی بات دہرائی۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو مسبحات میں سے 3 صورتیں پڑھا کرو۔ اس شخص نے پھر وہی بات دہرائی اور عرض کیا، اللہ کے رسول، مجھے ایک جامع صورت سکھا دیجئے۔ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو سورۃ الزلزال سکھائی۔ جب آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے فارغ ہوئے تو اس شخص نے کہا، اس ذات کی قسم جس نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو رسول برحق بنا کر بھیجا، میں کبھی اس سے زیادہ نہیں کروں گا۔ جب وہ آدمی واپس چلا گیا تو نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ضعیف شخص کامیاب ہو گیا۔ یہ حدیث مبارکہ سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 1399 ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا مرکزی موضوع عقیدہ توحید، رسالت، قیامت کا دلائل کے ساتھ اثبات اور مشرکین کے عقائد باطلہ کی تردید ہے۔ اس کے بنیادی مضامین میں یوں ہے کہ ابتدائی آیات میں قرآن مجید کی آیات کو کمال حکمت والی آیات قرار دیا گیا ہے۔ قریش کی حالت کے متعلق ارشاد فرمایا گیا ہے کہ یہ حکمت والی آیات جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتاری ہیں، چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اس کتاب کی قدر کرتے، لیکن وہ ضد اور عناد کی وجہ سے اس رسول کو نعوذ باللہ ساحر یعنی جادوگر قرار دیتے ہیں۔ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور توحید کے ثبوت پر تفصیلی دلائل دیتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا ہے کہ وہی اللہ ہے جس نے سورج کو تیز روشنی والا اور چاند کو نور والا بنایا، چاند کی منزلیں مقرر کیں تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب معلوم کرو۔ اسی طرح دن اور رات کی تخلیق اور زمین و آسمان اور جو کچھ میں موجود ہے، ان سب کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار نشانیاں رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ ان کفار کو قیامت کے دن اکٹھا فرمائے گا تو انہیں دنیا میں گزاری ہوئی راحت و لذت والی لمبی زندگی اور طویل ماہ و سال ایک مختصر گھڑی محسوس ہوں گے۔ ان کے معبود ان سے اظہار برات کر دیں گے۔ وہ کہیں گے، تم ہماری عبادت نہیں کیا کرتے تھے۔ چنانچہ ہر شخص کو اپنے اعمال کا پتہ چل جائے گا جو اس نے آگے بھیجے تھے۔ کفار کے ان احوال کے بیان کے بعد بت پرستی کی تردید کے دلائل ذکر کیے گئے ہیں کہ یہ کفار بھی جانتے ہیں کہ رزق دینے والا، کانوں اور آنکھوں کا مالک، زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالنے والا اور ہر امر کی تدبیر کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کے باوجود یہ اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے۔ اثبات توحید اور شرک کی تردید کے بعد
قرآن مجید کی حقانیت بیان کی گئی ہے کہ یہ قرآن مجید کوئی من گھڑت کتاب نہیں۔ اگر کسی کو اس کی صداقت میں شک ہے تو وہ اس طرح کی کوئی ایک صورت ہی لا کے دکھا دے، لیکن یہ کفار اپنے باپ دادا کی اندھی تقلید میں قرآن مجید کو جھٹلا رہے ہیں۔ ناظرین، یہاں پہ یہ یاد رہے کہ یہ جو اندھی تقلید ہے، کفر کی تقلید، وہ قابل مذمت ہے۔ وہ تقلید جو حالت کفر میں ہو، کفر کی تقلید ہو، وہ قابل مذمت ہے، جبکہ اسلام میں تقلید جو ہے وہ جائز ہے اور درست عمل ہے کہ تقلید کے بغیر جو ہے وہ اسلام پر عمل پیرا ہونا بھی ناممکن ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ اگر یہ نہیں مانتے تو انہیں فرما دیں کہ تم اپنے اعمال کے ذمہ دار ہو اور میں اپنے اعمال کا ذمہ دار ہوں۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام فقط اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دینا ہے۔ سورۃ یونس کے آخر میں متعدد انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو تسلی دی گئی ہے کہ ان انبیاء کرام علیہ السلام کی اقوام نے انہیں جھٹلایا اور سرکشی کی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں اور ایمان والوں کو بچا لیا اور سرکش اقوام کو تباہ کر دیا۔ اس سورہ مبارکہ میں جسمانی اور روحانی امراض کے لیے دعا تلقین کی گئی ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ ظالموں سے نجات کے لیے دعا بیان کی گئی ہے۔ ربنا لا تجعلنا فطرۃ للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ ناظرین، اب چلتے ہیں ہم اس سورہ مبارکہ کی مشق کے حل کی طرف۔ تو اس کا پہلا سوال ہے کثیر الانتخابی سوال۔ تو پہلا سوال جو ہے اس میں قیامت کے دن کفار کو دنیا کی راحت و لذت والی زندگی کیسی محسوس ہوگی؟ خوبصورت، مختصر، شاندار یا کامیاب؟ تو درست جواب ہے مختصر۔ دوسرا سوال ہے سورہ یونس کے ابتدائی حروف کون سے ہیں؟ الف لام را، کاف ہا یا عین صاد، الف لام میم یا نون؟ تو درست جواب ہے الف لام را۔ تیسرا سوال ہے قیامت کے دن مشرکین سے ان کے معبود کیا سلوک کریں گے؟ حسن سلوک کریں گے، اظہار برات کریں گے، سفارش کریں گے یا تعاون کریں گے؟ تو درست جواب ہے اظہار براعت، مطلب کہ تم کون ہوتے ہو ہم تمہیں جانتے نہیں، تمہارا ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ سورہ یونس میں آخرت کو کیا کہا گیا ہے؟ ابدی ہے، عارضی ہے، محدود ہے یا فانی ہے؟ تو یہ ابدی زندگی ہے، ابدی آخرت کی زندگی ابدی زندگی ہے۔ قرآن مجید کی ترتیب کے مطابق سورہ یونس کا نمبر کون سا ہے؟ 9واں، 10واں، 11واں یا 12واں؟ تو درست جواب ہے 10واں۔ ناظرین، یہ کثیر الانتخابی سوال تھے، آگے ہیں مختصر جوابات دینے ہیں۔ تو پہلا سوال ہے سورہ یونس کا مرکزی موضوع تحریر کریں۔ تو سورہ یونس کا مرکزی موضوع جو ہے توحید، رسالت، قیامت کا دلائل کے ساتھ اثبات اور مشرکین کے عقائد باطلہ کی تردید ہے۔ سوال نمبر 2 ہے سورہ یونس میں موجود اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے 2 دلائل لکھیں۔ سورج کو تیز روشنی والا اور چاند کو نور والا بنایا، چاند کی منزلیں طے کی تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب معلوم کرو، زمین و آسمان اور ان میں موجود سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے بت پرستی کی تردید کے 2 دلائل تحریر کریں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب رزق دینے والا، کانوں اور آنکھوں کا مالک، زندہ کو مردہ اور مردہ کو زندہ سے نکالنے والا اور ہر امر کی تدبیر کرنے والا صرف اللہ ہی ہے، تو پھر عبادت بھی اسی ہی کی کرنی چاہیے۔ سوال نمبر 4 ہے سورہ یونس میں قرآن مجید کی حقانیت کے بارے میں کفار کو کیا چیلنج دیا گیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے اگر کسی کو قرآن مجید کی صداقت میں کوئی شک ہے تو وہ اس طرح کی کوئی ایک صورت ہی لا کر دکھا دے۔ تو ناظرین، اس کا آخری سوال ہے مختصر کہ سورہ یونس میں حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات سے کیسے تسلی دی گئی ہے؟ تو جواب ہے سابقہ اقوام نے انبیاء کرام علیہ السلام کو جھٹلایا اور سرکشی کی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں اور ایمان والوں کو بچا لیا اور سرکش اقوام کو تباہ و برباد کر دیا۔
تو ناظرین اس کا ایک سوال آخری ہے تفصیلی سوال، تو اس کا تفصیلی جواب دینا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ سورہ یونس کے بنیادی مضامین تحریر کریں۔ تو سوال نمبر 1 سے 5 تک جو ہم نے مختصر سوال کیے ہیں، ان کے جو جوابات ہم نے تحریر کیے ہیں یا بیان کیے ہیں، وہ 5 جوابات اکٹھے کر دیے جائیں تو یہ اس ایک سوال کا جواب بن جاتا ہے بنیادی مضامین تحریر کریں۔ تو ناظرین یہ تھے ہماری سورہ یونس کے متعلقہ ویڈیو، تو اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔